بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رویا اور خواب در حقیقت نفس یا روح کے عجائبات کا ایک حیرت انگیز طلسم ہے۔ علماء نفس کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے قوائے نفسی اور دماغی ہر وقت اور ہر آن اپنے ذہنی اعمال میں مصروف رہتے ہیں کہ جب وہ سو جاتا ہے اور اس کی ظاہری حواس بیکار ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی ان کی فکر و نظر کا عمل جاری رہتا ہے، مگر چونکہ عموماً انسان عمیق اور پرسکون نیند سوتا ہے، اس لیے جاگنے کے بعد اس کو اپنی حالت خواب کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھی جب اس کی نیند مستغرق اور گہری نہیں ہوتی تو اس کو اپنی گزشتہ سیر و دماغی کے مکمل یا نامکمل مناظر یاد رہ جاتے ہیں، اور اسی کا نام خواب ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج میں کس پر بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور فرینڈس میں شیئر کریں۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے کہ خواب کیا ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ فلسفہ قدیمہ کا فرسودہ خیال تھا۔ اب جدید عہد ترقی میں سائیکالوجی اور نفسیات کے علماء کا مشہور مقبول نظریہ یہ ہے کہ ہم عالم بیداری میں اپنے جن خیالات، جذبات اور ارادوں و تمناؤں کو جان کر یا بے جانے کسی سبب سے دبا دیتے ہیں، عالم خواب میں جب ہمارے تعقل اور احساس کی جبرانہ حکومت ان سے اٹھ جاتی ہے، ان کو ابھرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ ہم کو خواب بن کر نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ شاید اس روئے کی توجیہ ہوگی جن کو خواب پریشان یا اوہام دماغی کہنا زیادہ موضوع ہے۔ عرفہ روح اس خواب پریشان یا اوہام دماغی کے منکر نہیں، لیکن رویا کی حقیقت ان کے نزدیک کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جسم و روح سے عبارت ہے۔ روح جب تک جسم کے اندر ہے، اس کی جلوہ نمائی کی دو رخ ہیں، جسمانی اور روحانی۔ اپنے جسمانی دروازے سے وہ جھانکتی ہے تو اس کو جسم کے مادے کی سطح پر رنگا رنگ کے نقش و نگار اور گلکاریاں نظر آتی ہیں۔ یہ اس کے وہ تعلقات اور دلچسپیاں ہیں جو اس کے جسمانی و مادی عالم کے ساتھ قائم ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک دوسرا دروازہ ہے جہاں سے وہ روحانیت کے عالم کی سیر کر سکتی ہے۔ جس قدر اس کا تعلق انس اور مشغولیت عالم جسم سے زیادہ ہوگی، اسی قدر دوسرے عالم کی طرف فراموشی، غفلت اور بے تعلقی زیادہ ہوگی۔ حالت خواب میں روح کی ظاہری جسمانی مصروفیتیں چونکہ کم ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو دوسری کھڑکی کی طرف جھانکنے کی فرصت مل جاتی ہے، اور پھر روح کو جس قدر تعلقات خارجی سے بیگانگی زیادہ ہوتی ہے، شہرستان ملکوت میں اس کی سیر بہت آگے تک اور بہت دور تک، اور وہاں کے تمثیلی مناظر و مشاہدات سے اس کی اطلاع اور واقفیت زیادہ صحیح اور سچی ہوتی ہے۔ جو روحیں کہ اس عالم جسمانی کی بندشوں میں رہ کر بھی ان میں گرفتار و مقید نہیں، ان کے لیے عالم بیداری بھی اقلیم روح کی گلگشت سے مانے نہیں، اور اسی کا نام مشاہدہ اور مکاشفہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مقدس قالبوں میں جو ارواح طیبات ہیں، وہ عالم ظاہری کی گرفتاریوں کے بعد بھی جس حد تک آزاد اور بے تعلق رہتی ہیں، وہ عام حد انسانی سے بہت آگے ہے اور بہت بلند ہے۔ اسی لیے تو عالم مشاہدہ اور عالم رویا دونوں میں
حقائق و اسرار کی بستیاں ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ بیداری وہ سوتے بھی ہیں تو بیدار رہتے ہیں، ان کے جسم سوتے ہیں لیکن ان کی روحیں ہمیشہ جاگتی رہتی ہیں۔ بخاری کے باب الانبیاء میں ارشاد ہے تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم، کہ پیغمبروں کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل ہمیشہ بیدار رہتے ہیں۔ غافل انسان ادھر تفات نہیں کرتا، ورنہ در حقیقت نیند اور خواب کا معاملہ ایک سر ملکوتی اور راز الہی ہے۔ سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یسمعون، کہ خدا کی نشانیوں میں سے اے انسانوں راتوں میں اور دنوں میں تمہاری نیند ہے، اور پھر بیدار ہو کر اپنے کاروبار میں تمہارا مصروف ہونا اور اس کی دولت کو تلاش کرنا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں بڑی بصیرتیں ہیں۔ موت اور نیند دونوں کم و بیش ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں، فرق صرف اس قدر ہے کہ موت کی حالت میں جسم سے روح کو دائمی مفارقت ہو جاتی ہے، اور نیند میں عارضی موت میں تمام تعلقات ظاہری کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، اور نیند میں کچھ نہ کچھ گرہیں باقی رہ جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے اسی روزانہ پیش آنے والے حیرت افزا واقع قدرت کی طرف ہم کو اس آیت میں متوجہ کیا ہے۔ سورہ زمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہ وہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ان کو نیند میں ان کا وقت پورا کر دیتا ہے، پھر جن پر موت کا فرمان جاری ہو چکتا ہے ان کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں عربی زبان میں خواب کے لیے دو لفظ ہیں، ایک حلم جس کی جمع احلام آتی ہے اور اس کے معنی خواب و خیال کے ہیں، یعنی محض وہم اور خیال۔ دوسرا رویا، یعنی کہ یہ اس خواب کو کہتے ہیں جس میں حقیقت مبنی اور فرض شناسی ہو۔ ان دونوں لفظوں میں ایک اور فرق یہ ہے کہ پہلے میں وسوسہ شیطانی کا دخل ہوتا ہے اور دوسرا اس سے پاک ہے۔ فرق سورہ یوسف کی عنایتوں میں صاف نظر آئے گا کہ عزیز مصر نے خواب دیکھا ہے، اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھتا ہے، اہل دربار کہتے ہیں کہ یہ محض خواب و خیال اور وہم ہے۔ سورہ یوسف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الملاء افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، کہ اے درباریوں میرے اس خواب کے بارے میں مجھے رائے دو اگر خواب کی تم تعبیر بیان کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو محض اوہام و خیالات کا مجموعہ ہے، ان اوہام اور خیالات کی تعبیر سے ہم واقف نہیں۔ گویا عالم رویا کا نظارہ ہر اس ہستی کو کبھی کبھی پیش آتا ہے جو روحوں سے وابستہ ہے اور جس میں کالے گورے، مومن کافر، شقی سعید اور نیک بد کی کوئی تمیز نہیں، لیکن جس طرح ایک نہایت نازک اور باریک یا کسی دور سے آنے والی چیز کو بہت سی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور دیکھتی ہیں، لیکن ان میں حقیقت اور صحت کے قریب اسی کی روایت ہوتی ہے جس کی بنائی تیز آلات، باصرہ صحیح اور فہم و استنباط کی قوت اللطیف ہوتی ہے۔ اسی طرح عالم رویا کے مشاہدات کی حقیقی اور صحیح رویت بھی انہی کے لیے ہے جن کی روح اور دل کی بنائی تیز اور بصیرت کی آنکھیں روشن اور ادراک و عرفان کے حواس لطیف ہوں، اور جن کے نفس کے آئینے میں صلاح و تقویٰ کا ثقل زیادہ ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى،
اور جو یہاں اندھے ہیں اور وہ وہاں بھی اندھے ہوں گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، خدا سے تقویٰ کرو اور وہ تم کو علم بخشتا ہے اور خدا کو ہر چیز کا علم ہے۔ اسی لیے دنیا کے تمام مذاہب نے رویا کو خاص اہمیت دی ہے۔ اسلام اور شارع اسلام نے جس طرح دین کے اور شعبوں کی تکمیل کی ہے، اس حقیقت کو بھی نہایت واضح اور روشن کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں مزید قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اس پر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔